الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. اسلام قبول کرنے کی اللہ نے ہمارے پیش رو بزرگوں کو توفیق عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر آج ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہی کم ہے. اگر ہمارے پیش رو بزرگ ایمان قبول نہ کرتے، اسلام کو نہ اپناتے، تو نہ جانے ہم بھی کہاں کس اللہ کی مخلوق کو اپنا خدا سمجھے ہوئے ہوتے اور وہاں اپنا ماتھا ٹیکتے ہوتے. یہ اللہ کا ہم پر، ہمارے اسلاف پر بڑا فضل رہا. اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے بعد 4 اہم رکن ہیں اسلام میں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ تو ایمان ہے. ایمان کے بعد 4 اہم رکن ہیں، 4 اہم عبادتیں ہیں. رکن یہ سمجھیے کہ جس پر جیسے بلڈنگ ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کے پورے بوجھ کو روکنے کے لیے خاص پلر ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان قبول کر لینے کے بعد 4 مضبوط اسلام کے ایمان کے پلر. ان میں سب سے پہلے نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج. یہ ساری عبادتیں ہیں اور یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. اور ہر عبادت کا اپنا ایک خاص مزہ ہے اور ہر عبادت کا ایک خاص اثر ہے. نماز کا ایک اثر ہے، زکوٰۃ کا ایک اثر ہے اور روزے کا ایک اثر ہے. لیکن ان ساری عبادتوں میں حج یہ سب سے عجیب و غریب عبادت ہے. آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو فل کپڑے پہن کر آئیں گے، سر بھی ڈھکیں گے، لیکن اللہ نے حج کی عبادت ایسی عطا کی ہے کہ آپ حج کرنے جائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے. یہاں تک کہ اگر سلا ہوا کپڑا آپ نے پہن لیا اور زیادہ دیر تک پہنے رہے تو دم واجب ہو جائے گا. دراصل ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری چیزیں اللہ سے محبت کو بتلاتی ہیں اور حج ان ساری چیزوں سے آگے بڑھ کر محبت کی تکمیل ہے، محبت کی انتہا ہے. کہ ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کے لیے کر دیتا ہے کہ میں تیرے دربار میں بالکل آ گیا، ایک دیوانے کی طرح. تو اسلام کا 5واں رکن اور عجیب و غریب عاشقانہ عبادت حج.
اور حج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیا، اور حج نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بھی بیان کی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حج تو ابھی ہوا ہے، اس وقت میں تو کوئی موسم ہی نہیں ہے حج کا، یہ آج حج کی تقریر کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حج ایک دو دن کی تیاری سے نہیں ہوتا، بلکہ حج کی تیاری میں کافی وقت لگتا ہے۔ اور جب سے ملکوں کی حد بندی ہو گئی ہے، ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ٹکٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، تو اور بھی پہلے سے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے 2026 کے حج کے لیے فارم بھرنے کی حکومت کی طرف سے تاریخ کا اعلان ہے۔ پوری جولائی میں حج 2026 کے فارم بھرے جائیں گے۔ وقت رہتے اگر ہم نے حج کا فارم بھر دیا تو 2026 میں حج پر جا سکیں گے، اور اگر ابھی وقت رہتے ہوئے حج کا فارم نہیں بھرا گیا تو ہم لاکھ کوشش کر لیں حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے حج اللہ رب العزت والجلال کی اہم اور عجیب و غریب عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے شرائط، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اتنا مال دے کہ جانے سے لے کر آنے تک کا یہ اپنا پورا خرچ لے کر جائے۔ مثال کے طور پر اس وقت 4-4.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جب سے یہ جا رہا ہے اور جب تک واپس آئے گا اس کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام۔ تو کسی پر اگر 5 لاکھ روپے ہے، 6 لاکھ روپے ہے، اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، جو موجودہ زمانے میں اس پر حج فرض ہے۔ دیگر عبادتیں کسی نہ کسی درجے میں آدمی کر لیتا ہے، نماز کو بھی روزانہ نہ تو ہر ہفتے آ جاتا ہے جمعے میں، یا 5 ٹائم کی نہ تو صبح شام پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی حسب توفیق رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی حسب توفیق دے دیتا ہے، ایسا نہ دے حساب لگا کر تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے، لیکن ایک حج کی عبادت ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ کتنے اللہ نے صاحب ثروت، صاحب مال و دولت بنائے ہیں جن پر حج فرض ہے کئی سال پہلے سے، لیکن وہ حج کرنے کی نہیں سوچتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے غلط اصولوں میں جکڑ گئے، غلط بندھنوں میں بندھ گئے۔ کہتے کیا ہیں کہ حج جب کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، جتنے بچے ہیں سب کی شادی کر لیں، اور اگر کوئی بڑے بچی ہے اس کے بچے جوان ہو گئے تو بھات بھی دے دیں۔ جو چیزیں ذمہ داریوں میں سے نہیں ہیں یا اہم ذمہ داری نہیں ہے ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور شریعت کا جو حکم لاگو ہوا چلا آتا ہے بہت دنوں سے اس کو کرتے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں 5-5 6-6 لاکھ نہیں 10-10 لاکھ روپے یوں ہی پڑے ہیں، اور وہ حج کو جا سکتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں اگر 10-12 سال کا بچہ یا بچی ہو گئی تو پہلے بچوں سے نمٹ جائے۔ کیا پتا ہے اللہ رب العزت والجلال وہاں تک آپ کو پہنچائے یا نہ پہنچائے کہ آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کریں۔ علماء نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا
تو جب تک وہ تاخیر کرتا رہے گا گناہ میں مبتلا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی پر اللہ کی طرف سے آسانی اور فراوانی آ گئی اور وہ حج پر نہیں گیا اور وہ حج سے اعراض کرتا رہا، حج کی اس نے تیاری نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ کوششوں میں پہلی کوشش پاسپورٹ بنوانا ہے، پھر حج کی تاریخ فارم بھرنے کی آ جائے تو فارم بھرنا ہے، ان کوششوں کو بھی اس نے نہیں کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اس قدر حریص اور خواہش مند تھے کہ ہر فرد بشر کلمہ پڑھ لے، ایمان میں داخل ہو جائے، وہ اللہ کے نبی اپنے پیارے امتی کو یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے کہ اگر وہ حج کو نہ جائے، حج نہ کرے تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور حج کی ایسی بڑی فضیلت اور ایسا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من حج، جس نے حج کر لیا، فلم یرفث، اس حج کے زمانے میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا، تو حج کرنے کے بعد ایسا لوٹے گا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ یعنی جس طرح نو مولود بچہ کسی کے حقوق، کسی گناہ، کسی جرم اور کسی بھی طرح کے گناہ سے وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے، حاجی اگر صحیح ڈھنگ سے حج کرے، احکام کی پابندی کرے اور تمام اصولوں کی رعایت کرے تو اللہ کے نبی اتنی بڑی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ حاجی حج سے جب واپس آ رہا ہوگا یہ ایسا ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف اور معصوم ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ نے آسانی دی ہے تو حج اور عمرے لگاتار کرتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ حج اور عمرے گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، سونار کی بھٹی سونے اور چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حج میں خرچ ہونے والا پیسہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ادنا فضیلت یہ ہے کہ 1 روپیہ اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا 700 گنا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حج میں حج کے دوران پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کا 1 روپے کا بدلہ 1,00,000 روپے ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے ہی حج کے نام پر حج کا فارم بھرے گا یہ، اور فارم بھرنے کے جو پیسے جائیں گے وہیں سے اس کو اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اور ان فضائل کے ہوتے ہوئے
امت مسلمہ میں حج سے بہت زیادہ لاپرواہی ہے، ورنہ اس وقت میں معاشرے میں ہر 10-20 آدمیوں میں ضرور ایک آدمی مل جائے گا جس کو اللہ نے اتنی فراوانی دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو بآسانی پورا کر سکتا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اپنے اوپر دوسری ذمہ داریوں کو ایسا لاگو کر لیا ہے جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یا صرف ایک اپنا منصوبہ بنا لیا ہے، پلان بنا لیا ہے، جس کی بنیاد پر حج جیسی اہم عبادت کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ اور متوجہ ہوتے ہیں کب؟ جب خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، جب دوسروں کے سہارے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت سوچتے ہیں چلو اب حج بھی کرائیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے اگر آسانی دی ہے، اللہ نے اگر فراوانی دی ہے، تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہمیں حج بیت اللہ کے فریضے کو پورا کرنا ہے۔ گھر بعد میں بنے گا، بچوں کی شادیاں بعد میں ہوں گی، پہلے ہم اپنے اس فریضے کو ادا کریں گے۔ اگر اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے اور جن کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں، ان کی شرط نہیں پائی جا رہی، تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ بھی نہیں۔ اس قدر فضائل ہیں حج اور عمرہ کرنے کے، یہاں تک کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ عمرہ کرو، اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، غربت ختم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم خود بھی فکر کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں اس قدر مال و دولت دی ہے تو ہم بہت جلد اس کی فکر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کریں، اور اس سے بری ذمہ ہو جائیں، ورنہ جب تک ہم اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے اللہ رب العزت والجلال کی ناراضگی رہے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر یہ حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے اس وقت میں موقع ہے، اور اس وقت حج کے فارموں کا سلسلہ جاری ہے اور حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، اس لیے ابھی سے ہم فکر کریں، ابھی سے ہم فکر کریں گے تو ہم سارے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس بار تو ایک اور خبر آئی ہے کہ حکومت نے جو 40 دن کا وقت ہوتا ہے حج کا، ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ جو اتنا وقت نہیں جا سکتے تو مختصر حج کیا ہے، جس میں 10 یا 15 دن کا وقت ہوگا، اور اس میں پیسوں کا بھی خرچ کم ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو اور بھی آسانی ہے۔ یقیناً مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جتنی زندگی کے اوقات گزر جائیں یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے
لیکن بعض دفعہ آدمی ایسا مسائل میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، کاروبار میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 40 دن نہیں نکال پاتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حج بھی کروں۔ تو جیسا کہ اعلان اخبار میں آیا ہے، اس پر عمل درآمد ہو گئی تو اور آسانیاں ہو جائیں گی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت کم ہے۔ اور وہ حج کے ارکان کریں گے، اس میں خاص طور سے یہ صراحت ہے کہ حج کے جو اصل 5 دن، باقی جو 35 دن ہیں وہ حاجی کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ موقع آ رہا ہے، حرم شریف میں نمازیں پڑھے، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ یہ خوب اللہ کے دربار میں رہ کر اللہ سے لو لگا کر اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگ کر آئے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ بار بار جائے، اللہ کے نبی کو سلام پیش کرے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ اللہ کے نبی پر جو سلام وہاں روزے پر جا کر پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کا خود جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بار بار جائے اور آپ کو سلام پیش کرے، آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر و عمر کو سلام پیش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نمازیں پڑھے جہاں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے جھمیلے تو یہ لگے رہیں گے، بچوں کی شادیاں، مکان، دکان، کاروبار، کھیتی باڑی، یہ تو چلتی رہیں گی، ہم دنیا میں نہ رہیں گے جب بھی چلیں گی۔ اللہ نے اگر مال دے رکھا ہے، اللہ نے آسانی دے رکھی ہے، تو پھر ضرور ترتیب بنائیں کہ اس وقت حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو فوراً پہلی فرصت میں حج کا فارم بھروائیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان سعادت مندوں میں اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں طواف کریں، سعی کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھیں، اللہ کے نبی کے روزے پر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔